صحابہ نے اس عمل کو بہت پسند کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عمر پہ رحم کرے، انہوں نے ہماری مسجدوں کو ایک رونق بخشی ہے۔ مفتی صاحب، تراویح کے حوالے سے ایک بنیادی سوال ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ تراویح جو ہے کیا وہ اکیلے ہم پڑھ سکتے ہیں، اور کیا تراویح جو ہے وہ گھر میں پڑھی جا سکتی ہے، یا اس کے لیے مسجد جانا اور امام کے ساتھ ہی تراویح پڑھنا وہ ضروری ہے؟ دیکھیں، تراویح کی جماعت مسجد میں لازم نہیں ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ پورے محلے میں ایک جماعت بھی ہو تو سب سے سنت مؤکدہ ساقط ہو جاتی ہے۔ البتہ تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی اگر آپ جماعت سے نہیں بھی پڑھتے تو انفرادی طور پہ پڑھیں۔ باقی آپ نے کہا مسجد قریب میں ہے، تو مسجد اگر قریب میں ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ مسجد میں تراویح پڑھیں، کیونکہ اس کا ثواب زیادہ ہے۔ لیکن اگر کوئی مسجد میں نہیں پڑھتا، گھر میں بھی جماعت کر لیتا ہے تو بھی جائز ہے۔ باقی یہ کہ مسجد میں پڑھنا زیادہ بہتر کیوں ہے، وجہ اس کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں تمام جو مختلف جماعتیں تھیں ان کو ایک امام پہ جمع کیا، اور صحابہ نے اس عمل کو بہت پسند کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عمر پہ رحم کرے، انہوں نے ہماری مسجدوں کو ایک رونق بخشی ہے۔ تو تراویح جو ہے یہ مسجد کی رونق ہے، تو اگر سب لوگ اپنے گھروں میں پڑھنا شروع کر دیں گے تو مسجد میں رونق ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے افضل یہی ہے کہ مسجد میں آپ جماعت سے جا کے تراویح کی نماز پڑھیں تاکہ مسجد کی ایک رونق بحال ہو۔ ہاں، حضرت عمر گھر میں پڑھا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ خود حافظ قرآن تھے، تو جو خود قرآن پڑھنا جانتا ہو، حافظ ہو، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ خود سے پڑھے، تلاوت کرے اور گھر میں نماز پڑھے پھر وہ، تاکہ اس کا قرآن مکمل ہو، قرآن کا دور ہو جائے۔ لیکن جو غیر حافظ ہیں ان کے لیے افضل یہی ہے کہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھیں۔